اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الرحمن الرحیم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اگر انسان غور کرے کہ اللہ جل شانہ نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں، قرآن نے اس کو الفاظ میں واضح کیا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور حقیقت بھی یہی ہے، انسان اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. اس حدیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. لوگوں کا شکر ادا کرنے کا کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. انسان کو دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں اس نعمت کے کچھ اسباب اللہ نے بنائے ہیں. بعض اوقات وہ سبب انسان کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، کسی انسان کے ذریعے سے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے. اب اگر انسان اس شخص کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی ہے کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر رہا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پہ کہ اگر کسی شخص کو کسی انسان کی جانب سے کوئی نعمت پہنچے اور وہ اس کے جواب میں یہ الفاظ کہہ دے جزاک اللہ خیرن، تو یہ الفاظ کہنے سے گویا اس نے شکر کرنے کا حق ادا کر دیا. وجہ یہ ہے کہ انسان کسی نعمت کو دیکھ کر اگر یہ سوچے کہ یہ نعمت میرا حق تھا یا میں نے اپنے دستے بازو سے یہ چیز کمائی ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، مختلف برائیاں دل میں جنم لیتی ہیں. لیکن اگر انسان دل میں یہ سوچ پیدا کرے کہ یہ سب محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کے اندر اس چیز کا ذکر ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں ضرور بے ضرور تمہاری نعمتوں میں زیادتی کروں گا. اب شکر ادا کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ اہل علم نے مختلف طریقے سمجھائے ہیں. 3 طریقے زیادہ مشہور ہیں. ایک ہے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے اپنی زبان سے، اسی طرح دل سے شکر ادا کرے اور اپنے اعضاء کے ذریعے بھی شکر ادا کرے. دل سے شکر ادا کرنے کا کیا معنی ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ نعمت جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے میں اس قابل نہیں تھا، یہ محض اس کا فضل و کرم ہے. بے شمار انسان ہزارہا دنیا میں ایسے موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ قابل بھی ہیں، مجھ سے زیادہ نیک بھی ہیں ہر اعتبار سے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بلا استحقاق مجھے یہ نعمت ادا کی. دل کے اندر یہ احساس پیدا کر لینا، یہ دل سے گویا شکر ادا کرنا ہے. زبان سے جو انسان شکر ادا کرتا ہے اس کی ایک صورت تو یہی ہے کہ انسان اس نعمت کا تذکرہ کرے. قرآن میں بھی کہا گیا نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس نعمت کا اگر تذکرہ کرتا ہے اس انداز میں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، بڑا شکر ہے اللہ کا، نعمت کا تذکرہ کرنا یہ بھی زبان سے شکر ہے. اسی طریق پر جو ہستی وہ نعمت دینے والی ہے جسے ہم منعم کہتے ہیں، نعمت دینے والی ہستی، اس کا زبان سے شکر ادا کرے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کرے، یہ بھی زبان سے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح اعضاء کے ذریعے، عمل کے ذریعے شکر ادا کرنے کا کیا مطلب؟
اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کرے۔ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، اگر کسی شخص کو ہم کوئی انعام دیں، آپ اسے کوئی تحفہ دیں، ہمارے والدین بڑا کوئی ہمیں کوئی انعام دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، اب اگر آپ اس انعام کی ناقدری کریں، اس چیز کو صحیح طور پر استعمال نہ کریں، اور وہ دیکھے کہ میں نے اتنی قیمتی چیز اس کو تحفے میں دی تھی اور یہ یوں ناقدری کر رہا ہے، ظاہری بات ہے ناقدری کرنے سے اسے احساس ہوگا اور ممکن ہے آئندہ وہ انعام بھی نہ کرے۔ لیکن اگر آپ اس کی قدر کریں گے، اس کو اس کی مرضیات کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کریں گے، تو بالکل یہی معنی اللہ تعالیٰ کے انعام میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جب ہم فرما برداری کریں گے، یہ گویا اعضاء کے ذریعے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح عمل کے ذریعے شکر ادا کرنے کا ایک مفہوم محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کی ہے، کسی انسان پر کی ہے، تو بندہ یہ کوشش کرے کہ جن لوگوں کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کو بھی اس نعمت میں شریک کرے، دوسروں کے اندر بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے مواقع پیدا کرے۔ یہ بھی گویا ایک طرح سے عمل کے ذریعے اس نے اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ بہرحال شکر ادا کرنا ایک بہت بڑی دولت ہے، اور قرآن پاک کے اندر تو 5ویں پارے کے بالکل اخیر کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ بھلا تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو اور صاحب ایمان ہو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کا بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ جل شانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ پہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھا، اس پہ مکمل طور پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔